بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ کتاب راہ ہدایت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ جھٹلاتے تھے اس بات کو اور کہا کرتے تھے یہ یقیناً کسی انسان کی لکھی ہوئی بات ہے، تو لیکن جب وہ اس کلام کو سنتے تھے تو مدہوش ہو کر رہ جاتے تھے۔ ان کا دل مانتا تھا اس بات کو کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یقیناً یہ کسی پکے سچے رب کا کلام ہے۔ لیکن چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اور مشرکین جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لہٰذا وہ جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں ہوں گے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن راہ ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے ہدایت اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمات دیتے تھے قرآن کی اور لوگوں کو بتاتے تھے اس کے بارے میں، تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ دل گرفتہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے، آپ کا میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور ہدایت بے شک میرے ہی ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک گمراہ ہو گیا وہ شخص، بڑا ہی گناہ گار ہوا شخص جس نے رب پر جھوٹ باندھا، کہ مطلب جس کے پاس قرآن کا سچا علم پہنچ گیا، اس کو پتہ چل گیا یہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، یہ سچا علم ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جھوٹ کو پکڑے رکھا۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بے شک بہت سخت ہوگا، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن تمام لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، ڈر میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہو، ہمارا کیا حساب ہو۔ اور ہر ایک انسان کی زندگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انڈیویجولی فردن فردن پیش ہوگا تو اس کی زندگی کی تمام جو ہیں وہ واقعات اس کے سامنے لائے جائیں گے، اس کو دکھایا جائے گا کب کہاں اس نے کیسے کون سا عمل کیا۔ اس سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اس نے مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کیا اور کتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کون کون سے کبیرہ گناہ کیے اور کون کون سے صغیرہ گناہ کیے۔ ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دیا جائے گا، اور مومنین اس دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے خوشگوار ماحول میں ہوں گے۔ ان کے دل اس دن اتنے گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے کہ جتنے عام لوگوں کے، حالانکہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ راہ مراد پہ پہنچ گیا، لیکن جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے آگے تکلیف ہی تکلیف ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے، اور جہنم کا عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے سورہ پارہ مبارکہ میں دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جا کر اس تک رب کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اس کو کہا کہ باز آ جاؤ، تم شرک سے باز آ جاؤ، تم خدائی کے دعوے سے باز آ جاؤ، لیکن اس نے اس چیز پر عمل نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو تنگ کرتا رہا۔ تب آپ اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے نکلے اور نمرود پانی میں ڈوب گیا، اور فرعون پانی میں ڈوب گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ صبح شام آگ کے عذاب پر پیش کیا جاتے ہیں، صبح شام ان کو ٹھکانہ ان کا جہنم میں دکھایا جاتا ہے۔ تو کتنی سخت ہے یہ بات کہ نہ صرف وہ دنیا میں بلکہ باعث عبرت ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہے، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ جی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس قسم کا کتنا سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ سچے دل سے اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، خاتم النبیین پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے وہ غزوات تھے، غزوہ بدر تھے، جیسے اس میں بہت کم لوگ تھے، 313 لوگ تھے، لیکن انہوں نے 1000 کے لشکر جو طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھا اس پر قابو پا لیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، یہی مال اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی مال کو پگھلا کر ان کے سینوں کو، ان کے ماتھے پہ داغا جائے گا، اور وہ پہچان لیے جائیں گے دور سے ہی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مال پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ اس کے حقداروں تک پہنچانے کی توفیق دے، کیونکہ جب تک زکوٰۃ کا انصاف کا نظام ٹھیک طریقے سے قائم نہیں ہوگا، معاشرے میں صحیح طرح سے خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں، تیسری طاق رات بھی ہمارے سر پر ہے، صرف 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر کو جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے اس کو آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جبرائیل امین فرشتوں کی تعداد مقرر فرشتے جو ہیں وہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا انسان جو ہے وہ اپنے رب کی ثنا میں مشغول ہے، اور وہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو جس کی گواہی نیکی کی، اچھے اعمال کی جبرائیل جیسے مقرر فرشتے دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، اور یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی راتیں جاگ کر اس کی عبادت کریں گے، یقیناً وہ لوگ فلاح و کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔